بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے سلسلے میں ویڈیو بیسڈ MCQs بنا رہے ہیں، اور جس سلسلے میں یہ ایک نئی ویڈیو ہے۔ جو پہلا سوال ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مذکورہ بالا میں شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مرات النظیر۔ اگلا سوال ہے، چمن میں نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تجنیس طعام۔ حضرات ناصح سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو بتوں کا ہو گیا۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، حشو ملی۔ اگلا سوال ہے، دن کٹا فریاد میں رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، اشتقاق۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ شعر ہے، جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل وہ چراغ ہو جائے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، تجنیس نام۔ اگلا سوال ہے، مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا شعر ہے، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ میں مل رہا تھا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، حسن تعلیل۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خرد مند۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مرات النظیر۔ اگلا سوال ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، تلمی۔ اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، صنعت تنسیق الصفات۔ اگلا سوال ہے، اردو قواعد کی پہلی کتاب دریائے لطافت کس نے لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، انشاء اللہ خان انشا۔ اردو شاعری میں کس صنعت میں شاعر اپنے تخلص اس طرح استعمال کرتا ہے کہ خاص نام کے علاوہ اس کے اور بھی معنی ہوں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، اجتہاد۔ اگلا سوال ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، رعایتی لفظی۔ اگلا سوال ہے، کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پطرس بخاری۔ سنگ و خشت کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، کنہیا لال کپور۔ اگلا سوال ہے، غالب جدید شعراء کے مجلس میں یہ پیروڈی کنہیا لال کپور کے کس مجموعے میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، سنگ و خشت۔ اسٹیشن لی کاک، والٹر، اناتول فرانس، پطرس اور کرشن چندر وغیرہ کی تحریروں سے متاثر مزاح نگار کون ہیں؟
تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی کنہیا لال کپور۔ درج ذیل مزاح نگاروں میں ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے سیشن جج کے عہدہ تک کون پہنچا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی مرزا فرت اللہ۔ کس کے مزاحیہ مضامین کو اہم کردار مرزا عبدالودود بیگ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی مشتاق احمد یوسفی۔ اگلا سوال ہے خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی ابن انشا۔ اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد کر گھر گھر فروخت کرنے والا ادیب جس نے تقریباً 150 کتابیں تصنیف کیں، درج ذیل کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے خواجہ حسن نظامی۔ خاکم بدہن چراغ تلے کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی مشتاق احمد یوسفی۔ نیرنگ خیال کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی مولانا محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے شہرت عام بقائے دوام کا دربار اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا انشائیوں کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال میں پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سیر زندگی۔ نیرنگ خیال حصہ اول میں کتنے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی 8۔ نیرنگ خیال کا آخری انشائیہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی شہرت عام بقائے دوام کا دربار۔ مولانا محمد حسین آزاد کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے 2۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کس موقع پر ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی عید الاضحیٰ۔ چنکیاں اور گدگدیاں سیپا سے پارا دل کس کے انشائیوں کے مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال ہے کس نے اپنی داستان میں مسکان پور کی برسات عنوان سے بہت عمدہ طنزیہ مزاحیہ مضمون باندھا جو اردو نثر میں طنز و مزاح کا ابتدائی نقش سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی رجب علی بیگ سرور۔ اردو کا مشہور رسالہ اودھ پن جو مزاح نگاری کے لیے مشہور ہے کا مدیر کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی منشی سجاد حسین۔ نوٹ: منشی نول کشور کا اودھ اخبار تھا۔ منشی ممتاز اور منشی محفوظ اودھ پنچ کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال میں سنجیدہ طنز و مزاح کے لیے کس نام سے کالم تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے افکار و حوادث۔ اگلا سوال ہے الہلال کے بعد کس اخبار میں فقاہیہ کالم افکار و حوادث کے نام سے شروع کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی ذمہ دار۔ حماقتیں مزید حماقتیں مد و جزر پچھتاوے شگوفے کرنیں اور لہریں کس مزاح نگار کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی شفیق الرحمان۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد نے کس مزاح نگار کو انڈر گریجویٹ مزاح نگار کہا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی شوکت تھانوی۔ انشائیے کو دماغ کی ترنگ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے لان جائنس۔ مشہور انشائیہ مردہ بدست زندہ کس نے تحریر کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی مرزا فرت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے محض 10 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ایک کتاب کی بدولت کس مزاح نگار نے شہرت و عزت کی بلندیوں کو چھو لیا؟
اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پطرس بخاری۔ اگلا سوال ہے چچا چھکن جیسا مقبول و معروف اور زندہ جاوید کردار کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، امتیاز علی تاج۔ روزنامہ ملاپ کا مشہور مزاحیہ کالم پیار کے چھلکے سے کس مزاح نگار کو شہرت حاصل ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فکر تونسوی۔ نوک، نشتر، نرم و گرم اور کامریڈ، شیخ چلی وغیرہ کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، کنہیا لال کپور۔ خندہ کس مزاح نگار کی ریڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، رشید احمد صدیقی۔ آب گم، زرگزشت کس کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مشتاق احمد یوسفی۔ کس بسیار نویس مزاح نگار نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ مزاحیہ خاکے، مزاحیہ سفر نامے اور مزاحیہ کالم بھی لکھے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مجتبیٰ حسین۔ خندہ کے علاوہ رشید احمد صدیقی کا اور کون سا طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مضامین رشید۔ چڑیا چڑے کی کہانی کس کے انشائیہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، خواجہ حسن نظامی۔ مرحوم کی یاد میں کتے مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، میں ایک میاں ہوں، میبل اور میں سویرے، جو کل آنکھ میری کھلی، انجام بخیر، ہاسٹل میں پڑھنا، سینما کا عشق، اردو کی آخری کتاب کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پطرس بخاری۔ اگلا سوال ہے چینی شاعری، اہل زبان، اخبار بینی، شیخ چلی کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، کنہیا لال کپور۔ موج تبسم، بحر تبسم، طوفان تبسم، سیلاب تبسم کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شوکت تھانوی۔ اگلا سوال ہے پرواز، شگوفے، لہریں اور کرنیں کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، شفیق الرحمان۔ امید کی خوشی، سیراب حیات، آدم کی سرگزشت، نادان، دیندار، دانا، دنیا پرست، خوش آمد، کاہلی اور گزرا ہوا زمانہ کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ بیگمات کے آنسو، گل بانو، چینگر کا جنازہ، دیا سلائی، مٹی کا تیل، مچھر، مرغ کی اذان، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، گدگدیاں، چٹکیاں، گلاب تمہارا، کیکر ہمارا کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال ہے شودی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، خواجہ حسن نظامی۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، انشائیہ۔ اگلا سوال ہے درج ذیل مزاح نگاروں میں بسیار نویسی کے لیے کون مشہور تھا جس کے تصانیف کی تعداد تقریباً 80 ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فرحت اللہ بیگ۔ چارپائی کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، رشید احمد صدیقی۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔